کلپ نمبر 1404۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 سے 21 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ ترجمہ، اور انہوں نے فرشتوں کو عورتیں ٹھہرایا جو کہ رحمان کے بندے ہیں۔ کیا یہ کفار ان کے بناتے وقت موجود تھے؟ اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے جواب طلب ہوگا۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو عورتیں ٹھہرایا جو کہ رحمان کے بندے ہیں۔ آیت کے اس حصے اور اس سے اوپر والی آیات کا حاصل یہ ہے کہ بے دینوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتا کر اس طرح کفر کا ارتکاب کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کی اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جسے وہ خود بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے لیے گوارا نہیں کرتے۔ اس کے بعد کفار کا رد فرمایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہرگز نہیں، بلکہ وہ اس کے بندے ہیں، اور فرشتوں کا مذکر یا مؤنث ہونا ایسی چیز تو ہے نہیں جس پر کوئی عقلی دلیل قائم ہو سکے، اور اس حوالے سے ان کے پاس کوئی خبر بھی نہیں آئی جسے وہ نقلی دلیل قرار دے سکے۔ تو جو کفار ان کو مؤنث قرار دیتے ہیں، ان کا ذریعہ علم کیا ہے؟ کیا وہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا ہے؟ جب یہ بھی نہیں تو انہیں مؤنث کہنا محض جاہلانہ اور گمراہی کی بات ہے۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی۔ جب کفار نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے دریافت فرمایا کہ تم فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کس طرح کہتے ہو اور تمہارا ذریعہ علم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ سچے تھے۔ اس گواہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کفار کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور آخرت میں ان سے اس کا جواب طلب ہوگا اور اس پر انہیں سزا دی جائے گی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ ترجمہ، اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں در حقیقت اس کا کچھ علم ہی نہیں، وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ فرشتوں کی عبادت کرنے والے کفار نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر فرشتوں کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوتا تو ہم پر عذاب نازل کرتا، اور جب عذاب نہیں آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہی چاہتا ہے۔ یہ انہوں نے ایسی باطل بات کہی جس سے لازم آتا ہے کہ دنیا میں ہونے والے تمام جرموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس نظریے کی تکذیب کرتے ہوئے فرماتا ہے انہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا کا کچھ علم ہی نہیں اور وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا میں بہت فرق ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا میں بہت فرق ہے۔ اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے راضی ہو اور ہر چیز کے کرنے کا اللہ کریم حکم فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہرگز نہیں کہ وہ کفر اور گناہ سے راضی ہو، لہٰذا کفر اور گناہ کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ان اعمال سے راضی ہے یا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کفر اور گناہ میں مصروف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے سعادت اور بدبختی دونوں کے راستے واضح فرما دیے ہیں اور اسے محض مجبور اور بے بس نہیں بنایا، بلکہ ان راستوں میں سے کسی ایک راستے پر چلنے کا اسے اختیار بھی دے دیا ہے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے اختیار کرے۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون۔ ترجمہ، یا کیا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، یا کیا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے؟ یعنی کیا فرشتوں کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھنے والوں کو ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور اس میں غیر خدا کی عبادت کرنے کی اجازت دی گئی ہے جسے وہ آپ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں؟ ایسا بھی نہیں، کیونکہ عرب شریف میں قرآن کریم کے سوا کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ آئی اور کسی کتاب الہی میں کفر کی اجازت ہو سکتی بھی نہیں۔ یہ باطل ہے
اور ان لوگوں کے پاس اس کے سوا بھی کوئی حجت نہیں